ایسا تو فتنوں کے زمانے میں حضور کی 6 ہدایات ہیں، ان کو توجہ سے سنیں اور پلے باندھ لیں۔ فتنوں کا آغاز ہو چکا ہے، الیکشن شروع ہونے والا ہے، یہ گناہ سب سے زیادہ ہوتا ہے اس موقع پر، تو یہ ہدایت یاد رکھو، املک علیک لسانک، زبان قابو میں رکھو، کسی پر الزام نہ لگاؤ، کسی پر تہمت نہ لگاؤ۔ اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کسی کے بارے میں تمہیں بات کرنی ہو، فلاں اچھا یا فلاں برا، اس وقت کہو۔ اگر تمہیں پکڑ کر کسی عدالت میں کھڑا کر دیا جائے اور تم سے کہا جائے ثابت کرو، اگر ثابت کرنے کی پوزیشن میں ہو تو بے شک کر لو۔ اگر کسی دنیا کی عدالت میں ثابت نہیں کر سکتے اپنے دعوے کو تو پھر یاد رکھو اس سے بڑی ایک عدالت لگنے والی ہے، وہاں بھی ثابت نہیں کر سکو گے، یہ زبان تمہیں تباہ کر دے گی، ہلاک کر دے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، آپ نے فرمایا ابن عمر، عبداللہ ابن عمر، کیف بک اذا ابقیت فی حثالۃ من الناس، کہ عبداللہ ابن عمر بتاؤ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم ردی اور بیکار قسم کے لوگوں میں تم سانسیں لوگے، زندگی گزارو گے، تمہارے آس پاس چاروں طرف ہر طرف ردی لوگ ہوں گے، بیکار لوگ ہوں گے، کوئی ان میں وزن نہیں ہوگا، کوئی مریجت عہودہم واماناتہم واختلفوا فکانوا ہاکذا، نہ اپنی امانتوں کی حفاظت کرنے والے ہوں گے، نہ عہد کی پاسداری کرنے والے ہوں گے، امانت میں خائن ہوں گے، اپنے عہدوں میں خائن ہوں گے، کرپٹ ہوں گے، عہد شکنی کریں گے، بات کریں گے، وعدہ کریں گے، پھر جائیں گے۔ ایسے لوگ بیکار اور ردی قسم کے لوگ تمہارے آس پاس ہوں گے، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا۔ جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں امانت کا فقدان ہوتا جا رہا ہے، امانتیں اٹھتی جا رہی ہیں۔ حضور نے فرمایا قیامت کی جو ابتدائی سب سے پہلی علامت ظاہر ہوگی وہ یہی ہوگی کہ امانت اٹھ جائے گی اور ڈھونڈے سے امانت دار آدمی نظر نہیں آئے گا۔ زبان کے جھوٹے، امانتوں میں خائن اور وعدہ کر کے پھرنے والے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے، اگر ایسا دور آ جائے تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا 6 کام کرنا تمہارے لیے اس وقت 6 ہدایات ہیں، 6 ہدایات ہیں۔ کون سی؟ پہلی آپ نے فرمایا الزم بیتک، فضول باہر گھر سے مت نکلو، وقت زیادہ سے زیادہ گھر میں گزارو، ضرورت کے تحت نکلنا پڑے نکلو، باقی سارا وقت گھر میں گزارو۔ پہلی ہدایت کونوا احلاس بیوتکم، اسی ہدایت کو ایک اور جگہ یوں فرمایا کہ گھر کے ٹاٹ بن جاؤ، گھر کی لکڑی بن جاؤ، گھر کی دیوار بن جاؤ، بلا ضرورت گھر سے باہر مت نکلو، وقت اپنا گھر میں گزارو۔ دوسرا وَأَمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، زبان کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کرو۔ الیکشن شروع ہونے والا ہے، یہ گناہ سب سے زیادہ ہوتا ہے اس موقع پر، تو یہ ہدایت یاد رکھو، املک علیک لسانک، زبان قابو میں رکھو، کسی پر الزام نہ لگاؤ، کسی پر تہمت نہ لگاؤ۔ اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کسی کے بارے میں تمہیں بات کرنی ہو، فلاں اچھا یا فلاں برا، اس وقت کہو۔ اگر تمہیں پکڑ کر کسی عدالت میں کھڑا کر دیا جائے اور تم سے کہا جائے ثابت کرو، اگر ثابت کرنے کی پوزیشن میں ہو تو بے شک کر لو۔ اگر کسی دنیا کی عدالت میں ثابت نہیں کر سکتے اپنے دعوے کو تو پھر یاد رکھو اس سے بڑی ایک عدالت لگنے والی ہے، وہاں بھی ثابت نہیں کر سکو گے، یہ
زبان تمہیں تباہ کر دے گی، ہلاک کر دے گی۔ یہ حضور کی فتنوں کے زمانے میں 6 ہدایات میں سے دوسری ہدایت ہے۔ وَأَمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، زبان قابو میں رکھو، کسی کو چور نہ کہو، کسی کو ڈاکو نہ کہو، کسی کو کرپٹ نہ کہو۔ ثبوت ہے، عدالت میں ثابت کر سکتے ہو، ثبوت موجود ہیں، پھر بے شک اجازت ہے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں سورۃ النور میں ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان میں برائیوں کو پھیلاتے پھریں، فلاں ایسا فلاں ایسا، فلاں زانی فلاں شرابی، لوگوں میں پھیلاتے پھرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، قیامت کے دن ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ جس کو بات کرنی ہے، ثبوت ہے، وہ عوام میں بات نہ کرے، سب سے پہلے عدالت میں جا کر ثابت کرے، وہاں بات کرے، عوام الناس کے دل خراب نہ کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا مجھے کسی کی برائی نہ سنایا کرو، میں چاہتا ہوں اپنا دل صاف ستھرا کر کے کسی کی کمی دل میں لائے بغیر میں دنیا سے چلا جاؤں، میرے دل کو برائیاں سنا کر خراب مت کرو۔ یہ حضور فرما رہے ہیں، تو میرے بھائیو ہم مزے لے لے کر برائیاں بیان کرتے ہیں، فلاں قائد ایسا، فلاں پارٹی کا رہنما ایسا، فلاں ایسا۔ تو فتنوں کے زمانے میں حضور کی 6 ہدایات ہیں، ان کو توجہ سے سنیں اور پلے باندھ لیں، فتنوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ پہلا آپ نے فرمایا بلا ضرورت گھر سے مت نکلو، دوسرا زبان کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کرو، تیسرا وخذ من المعروف، جو خیر کے کام یقینی طور پر تمہیں معلوم ہیں وہ تو نہ چھوڑو، وہ تو نہ چھوڑو۔ نماز کا سب کو پتہ ہے کہ نہیں؟ نماز فرض ہے، یہ سب کو پتہ ہے، تو نماز نہ چھوڑو۔ یہ سب کو پتہ ہے کہ سچائی اچھائی ہے، جھوٹ بری چیز ہے، سب کو پتہ ہے، تو یہ مت چھوڑو۔ امانت کے خیر ہونے کا سب کو پتہ ہے کہ نہیں؟ تو یہ مت چھوڑو۔ جو موٹی موٹی دین کی باتیں ہیں جو سب جانتے ہیں، یقینی طور پر سب کو معلوم ہے، وہ تو بالکل نہ چھوڑو۔ وَدَعْ مَا تُنْكِرُ، اور جس گناہ کا یقینی طور پر گناہ ہونا معلوم ہے وہ مت کرو۔ یقینی طور پر چھوٹے موٹے بعض گناہ مشتبہ ہوتے ہیں، حضور نے فرمایا چلو فتنوں کے زمانے میں وہ اگر کوئی کر جائے، مشتبہ ہیں، پتہ نہیں ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ یقینی طور پر جو گناہ معلوم ہے، یہ سب کو پتہ ہے کہ زنا حرام ہے، بولو، شراب حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، دھوکہ دینا حرام ہے، نماز چھوڑنا حرام ہے، پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ زیادہ آگے نہیں جاؤ، بڑے بڑے رات کی تہجد اور ہر وقت تسبیح اور وقت کے جنید بغدادی بن جانا، یہ اگر مشکل ہے چھوڑو، لیکن موٹے موٹے جو دینی فرائض ہیں جن کا فریضہ فرض ہونا اور نیکی ہونا سب کو معلوم ہے وہ کرو، اور جس گناہ کا گناہ ہونا یقینی طور پر معلوم ہے وہ چھوڑ دو، وہ چھوڑ دو۔ 4 باتیں ہو گئی، 5ویں بات وَدَعْ أَمْرَ وَعَلَيْكَ بِخَاصَّةِ نَفْسِكَ، اس وقت اپنی ذات کی فکر زیادہ کرو، اپنی ذات کی فکر زیادہ کرو۔ آج ہر شخص پوری دنیا کو سدھارنا چاہتا ہے اپنے آپ کو بھول کر، اپنے آپ کو بھول کر۔ تو دعوت کا آغاز اپنی ذات سے کرو، اپنی ذات سے کرو۔ انبیاء علیہم السلام جب دعوت دیتے تھے تو یہ بھی فرماتے تھے کہ میری ذات بھی مخاطب ہے، میں نہیں چاہتا کہ جو میں کہوں اس کے خلاف کروں، نہیں، لما تقولون ما لا تفعلون، جو کرتے نہیں ہو وہ کہتے کیوں ہو، وہ کرو۔ تو فرمایا وعلیک بخاصۃ نفسک، ایسے وقت میں سب سے زیادہ محنت اپنی ذات پر کرو، اپنی ذات پر محنت زیادہ کرو۔ وَدَعْ أَمْرَ الْعَامَّةِ، اور عوام الناس اگر بات مان لیں تو ٹھیک ہے، نہ مانے زبردستی نہ کرو، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ ایک آدھ دفعہ کہہ دو بھائی جھوٹ مت، یہ جھوٹ ہے، غلط ہے،
یہ الزام تراشی ہے، یہ غلط ہے. مانتا ہے مان لے، نہیں مانتا ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو. زیادہ تشدد کرو گے تو جتنا بگاڑ ابھی موجود ہے بگاڑ میں اضافہ ہوگا، بڑھ جائے گا. اپنے اوپر تشدد کرو، اپنے اوپر ہر ایک کو حکومت حاصل ہے، اپنے اوپر محنت زیادہ کرو، عوام کو ان کے حال پر چھوڑ دو. فتنوں کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایات ارشاد فرمائی ہیں.